بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دادی، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، اتنا بھی ضروری نہیں ہے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، جہاں سامنے دادی بالکل تیار بیٹھی تھی کسی فنکشن پر جانے کے لیے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دامیش نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں بھی جائیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت چاہت سے بلایا ہے، اور سب سے خاص بات ان یتیم بچوں کا ہے۔ ان یتیم بچوں کا ہے ہی کون ہمارے علاوہ؟ اگر وہ معصوم بچے کچھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے قابل بنے۔ ان کا غریب یا یتیم ہونا ان کی غلطی نہیں ہے دامیش، اور یہ بات وہ تب سیکھیں گے جب وہ کچھ لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل ہوں گے۔ آج وہ چند لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ زندگی میں وہ سب کے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے۔ ان بچوں کو لگتا ہے کہ وہ یتیم ہیں، غریب ہیں، اس لیے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اہمیت کسی کی غریبی یا نام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت ان کی ہوتی ہے جو سر اٹھا کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اپنی بات دوسرے کے سامنے بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مجھے وہ معصوم بچے بے حد پسند ہیں۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزار کر بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ دادی نے بات ختم کرتے ہوئے اپنے ملازم کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ انہیں ابھی نکلنا تھا۔ ان کے ساتھ دامیش اٹھ کر باہر کی جانب آیا۔ سنو رضوان، دادی کا خیال رکھنا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ تمہاری دادی کو تو کچھ بھی کہنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن ڈرائیور کو وارن کرنا نہیں بھولا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ لیلا کو مسکراتے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ رش ڈارلنگ، میں تمہیں بہت جلدی ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والی ہوں۔ لیلا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رش نے آئی برو اچکائی۔ کیسی خوشخبری؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور لیلا اسے کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بس میری جان، تھوڑی دیر انتظار کر لو، پھر دیکھنا کیسا سرپرائز ملے گا تمہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی تو مہریش بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم میرے ساتھ آؤ، کہیں آؤٹنگ کرتے ہیں۔ مہریش اس کے ساتھ باہر آنے لگی تو لیلا نے نہ میں سر ہلایا۔ سوری جانو، لیکن آج میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، ہم دونوں بعد میں چلیں گے، لیلا نے فوراً سے اسے بتایا۔ تو مہریش مسکرا دی۔ لیکن ایان تو یہاں ہے ہی نہیں، تم کس کے ساتھ جا رہی ہو ڈیٹ پہ؟ وہ اس کے ساتھ بوائے فرینڈ کا نام لیتے ہوئے بولی۔ ایان کے ساتھ میرا بریک اپ ہو چکا ہے، وہ بھی 2 مہینے پہلے، میں نے تمہیں بتایا تھا اس بارے میں، یہ میرا نیو بوائے فرینڈ ہے۔ وہ اس انداز میں بولی کہ مہریش محض اسے گور کر رہ گئی۔ نیو بوائے فرینڈ؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اگر بتاؤں تو یقین نہیں کرو گی، لیلا مسکرائی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ کسے بوائے فرینڈ بنا لیا؟ کیا ٹام کروز یہاں آیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی جاننے کے لیے۔ دامیش شاہ کا نام سنا ہے کبھی؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ مہریش کے چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگا۔ اس کا نام لے کر میرا موڈ مت آف کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولی اور اپنا بیگ اٹھائے قدم تیزی سے آگے بڑھائے۔ نو بیبی، بالکل بھی نہیں، میں بھلا اپنی جانوں کا موڈ کیوں آف کروں گی؟ میں تو بس تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں۔ ویسے مجھے یہ بوائے فرینڈ کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ آج وہ مجھے ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہے، اور پھر وہ میری برتھ ڈے پر آئے گا، اور پھر میں اپنی پارٹی میں اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار کر بریک اپ کروں گی۔ بڑی محفل میں جب اس کی انسلٹ ہوگی تب میری سہیلی کو خوشی ملے گی، اسے سکون ملے گا۔ اتنے دنوں سے اس کا جو موڈ
आफ है वो ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो महरीश को अपनी सहेली पर बेहद प्यार आया। मेरी जान, क्या तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो? वो बहुत खुशी से बोली। और किससे इतना प्यार करती हूँ? तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं एक्शन दूंगी। तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं एक्शन का रिएक्शन दूंगी, क्योंकि आज इस लंच के बाद फिर इस वीक में इसके इतने करीब चली जाऊंगी कि वो पार्टी में भी मेरे इतने ही करीब आने की कोशिश करेगा। और फिर जब इतने बड़े बिजनेस टाइकून की पूरी पार्टी में इंसल्ट करूंगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हर चैनल पर इसके बेइज्जती की खबरें चलेंगी। जितनी तुम्हारी इंसल्ट हुई इससे डबल इसकी ना करवाई तो मेरा नाम उम्मे लैला सुकलैन मलिक नहीं। और फिर हम दोनों पार्टी करेंगे। वो महरिश को देखकर बोली, जिसका खूबसूरत चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। आई लव यू सो मच। वो इसके गले लगती लगती चहकती हुई बोली। अपनी तबीयत की खराबी को वो सुबह से महसूस कर रही थी, लेकिन दामिश को नहीं बताया। लेकिन अब इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो गाड़ी में वापस आ रहे थे जब इन्हें महसूस हुआ कि इनकी तबीयत संभल नहीं सकती। इन्होंने रिजवान से पानी मांगा, जबकि इनकी ख़राब तबीयत को नोट करके रिजवान बेहद परेशान हो चुका था। क्या हुआ बीबी जी? आपकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। कहीं कहें तो गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ लूं? वो परेशानी से कहने लगा। बेटा पानी ले आओ। वो बहुत मुश्किल से लफ्ज़ अदा कर पा रही थी। अपनी तबीयत ही खराबी तो वो यतीम खाने से निकलते हुए ही महसूस कर चुकी थी, लेकिन इतनी तकलीफ़ हो जाएगी इस बात का इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इन्हें अपनी बाएं जानिब दर्द महसूस हुआ था। अपने दिल पर हाथ रख के वो इस दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी, जबकि रिजवान बुरी तरह से घबराकर आसपास किसी दुकान को तलाश करने लगा ताकि वो इन्हें पानी लाकर दे सके। बीबी जी, लगता है पिछली गली में कोई दुकान है, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। आप प्लीज़ गाड़ी से मत निकलिएगा, मैं बस 1 ही मिनट में वापस आ जाऊँगा। वो इनसे कहता भागते हुए पिछली गली में गायब हो गया, जबकि दर्द इनके बस से बाहर हो गया। वो आज ज़्यादा लेट हो गई थी। बाबा यकीनन घर पर इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो जल्दी जल्दी भागकर घर की जानिब जा रही थी जब आगे थोड़े ही फासले पर एक गाड़ी खड़ी नजर आई, जिसमें एक औरत बुरी तरह से तड़प रही थी। या अल्लाह रहम! वो भागती हुई इस गाड़ी के पास आई। एक बूढ़ी औरत अपने दिल पे हाथ रखे बुरी तरह से मचल रही थी। परिया ने फौरन दरवाज़ा खोला और इस औरत को देखने लगी। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। आपके साथ कोई है? या अल्लाह रहम! वो औरत कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। परिया ने इनके सीने पे हाथ रखा। वो इन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। तकलीफ से इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। बीबी जी पानी लें, ये पानी। वो बहुत घबराया हुआ था। परिया को इसकी हालत देखकर समझ आ गया कि वो इस औरत का ड्राइवर है और इस औरत की वजह से बेहद खौफजदा है। भैया जी, लगता है इनके दिल में तकलीफ़ है। आप जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इससे पहले कि तबीयत बिगड़ जाए इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। इनकी तबीयत के पेश नज़र परिया ने कहा। बहन, मैं क्या करूं? मैं अनपढ़ हूं, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं है। मैं कैसे संभालूंगा? अस्पताल वाले हज़ार सवाल करेंगे अस्पताल वाले हज़ार सवाल करेंगे और अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर साहिब जी को फ़ोन करके बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। देखें भाई, इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करें, मैं आपके साथ चलती हूँ, बाकी अल्लाह रहम करेगा। इस तरह किसी अनजान के साथ जाते हुए परिया परेशान तो थी, लेकिन वो इंसानियत छोड़ नहीं सकती थी। आज अगर वो इस औरत को यूं ही तड़पते मचलते छोड़ देती तो शायद अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करता। वो इंसानियत के हाथों मजबूर होकर इस शख्स के साथ जाने को तैयार हो गई। भाई, आप किस तरफ जा रहे हैं? हम किसी बड़े अस्पताल में पहुंचते हुए बहुत देर कर देंगे। आप इन्हें किसी भी अस्पताल ले जाएं। यहाँ पास में एक अस्पताल है, प्लीज़ वहाँ चलें। बहन, आप हमारे साहिब को नहीं जानती, वो इन छोटे अस्पतालों में नहीं जाते। फ़िलहाल हमें इनकी जान बचानी है, इनका स्टैंडर्ड नहीं देखना।
فی الحال ان کی جان اہمیت رکھتی ہے، اگر اس بڑے ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ان کی جان چلی گئی تو کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے صاحب کو جلدی سے گاڑی دوسری طرف موڑ دیں تاکہ ہم جلدی سے گاڑی دوسری طرف موڑ دیں تاکہ ہم جلدی ہسپتال پہنچ جائیں۔ اس کی بات پر وہ غصے سے بولی تو ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی اس ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ یہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کسی بڑے ہسپتال تک پہنچتے ہوئے ان کی جان بھی جا سکتی تھی اور وہ اتنا بڑا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیلا آپ یہاں آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین مانیں آج آپ نے میری تنہائی بانٹ لی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو لیلا کو اپنا دل بے ترتیبی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا تو اس نے کبھی ایان کے وقت بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اور ایان ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب تھے، دونوں کا رشتہ اگلے لیول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہوا کہ ایان اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، ایان کا روک ٹوک کرنا، اسے بے باک ڈریسنگ کرنے سے روکنا اس کی نظر میں تنگ نظری تھی، جس کے بعد اس نے ایان سے بریک اپ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ تقریباً 2 ماہ سے وہ اس کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ ختم کر چکی تھی اور وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ایسے رشتے بنانا اور توڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے بلایا تو میں کیسے نہیں آتی، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، 1 سال سے آپ کو فالو کر رہی ہوں، مجھے تو یہاں آنا ہی تھا، آپ کے ساتھ لنچ کرنا میرے لیے خوش قسمتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیا۔ لیلا میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی، مجھے ایک دوست چاہیے جو مجھے سمجھ سکے، جو مجھے جانتی ہو، میرے ساتھ وقت گزارے، جس سے میں بور انسان نہ لگوں۔ میں تنگ آ چکا ہوں اپنی روٹین سے، سوچتا ہوں کہ کیا ہے میری زندگی اور کب تک میں گزاروں گا یہ بے رونق زندگی۔ مجھے ایک ساتھی چاہیے، ایک دوست چاہیے جس سے میں اپنا ہر غم، ہر پریشانی کو شیئر کر سکوں۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بے حد عاجزی سے پوچھ رہا تھا۔ لیلا کا تو دل چاہا کہ اس کے قدموں میں بچھ جائے۔ کیوں نہیں دامیش، میں تمہاری دوست بنوں گی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جب بھی کسی دوست کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتے ہو۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تو دامیش محض شکریہ مسکرا کر اسے شکریہ کہنے لگا۔ لیلا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ کس طرح سے کھیل رہا ہے، وہ اس کے دماغ کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر داؤد، بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے سے ہسپتال میں آئے۔ اگر آج آپ وقت پر نہ آتے تو شاید ان کی جان نہیں بچ سکتی تھی۔ آپ نے ہمارا بہت بڑا احسان کیا۔ ڈاکٹر اسامہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے آپ پر یا کسی اور پر کوئی احسان نہیں کیا، صرف اپنا فرض نبھایا ہے، اور ہسپتال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بس یہاں جان بچائی جاتی ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی ہسپتال نہیں۔ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ بس ہم نے تو ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، کامیابی تو اللہ نے دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ اور کامیابی دے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکرا کر نکلنے ہی والا تھا کہ سامنے اس کی نظر آپریشن تھیٹر کے سامنے کے باہر کھڑے دامیش کے ڈرائیور پر پڑی، جو بہت زیادہ بکھلایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، یقیناً اس بیچارے کو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ ذرا سی بات پر بری طرح سے گھبرا جاتا تھا۔ کیا ہوا رضوان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اٹھ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہے ہسپتال میں؟ داؤد کی عادت تھی کہ وہ ہر انسان کا خیال رکھتا تھا، وہ سب سے بہت الگ تھا، اس کے لیے کیا غریب کیا امیر سب برابر تھے، اور یہاں پر بھی وہ صرف رضوان کی مدد کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کی جگہ اگر دامیشہ ہوتا تو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صاحب جی اندر، بی بی جی ہیں۔ راستے میں اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھ سے پانی مانگا تو جب تک میں پانی لے کر آتا ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا، یہ بی بی جی انہیں میرے ساتھ یہاں تک لائیں، اور انہوں نے ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھایا۔
مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر ہمیں تھوڑی ہی دیر ہو جاتی تو بی بی جی نہیں رہتی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ دادی کی اس حالت پر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تم نے دامیش کو بلایا یہاں؟ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے تو رضوان نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب جی، میں نہیں بلا سکتا اور نہ ہی میں بلاؤں گا۔ اگر میں نے بلایا تو صاحب غصے ہوں گے اور مجھے گولی مارنے میں بھی 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اگر دادی کو کچھ ہو گیا تو صاحب جی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ رضوان کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں خود ہی سے سمجھا دوں گا، تم یہاں بیٹھو آرام سے، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ رضوان اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو میرے بھائی، سب ٹھیک ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرس کو آواز دینے لگا، اس کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز اسے کوئی میڈیسن دیں، اس نے نرس سے کہہ کر رضوان کو زبردستی اندر بھجوایا، جبکہ پریا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ شخص کافی اچھا لگا تھا جو اپنے نوکر کی بھی اتنی فکر کر رہا تھا۔ اس نے وائٹ کوٹ پہنا تھا، مطلب کہ وہ یہاں ڈاکٹر تھا۔ رضوان کو بھیج کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینک یو سو مچ بہنا، آپ نے آج ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید رضوان یہ سب سنبھال نہیں پاتا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں ابھی پیشنٹ کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں، اس کے بعد آپ گھر چلی جانا، ہماری وجہ سے آپ کو بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ وہ اخلاقیات سے بات کرتے ہوئے بولا تو پریا مسکرائی۔ شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ کے فرائض سر انجام دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ڈاکٹر اسے شروع سے پسند تھے اور وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور اس کے انداز پر داؤد مسکرا دیا۔ انشاءاللہ ضرور، آپ کا حوصلہ اس بات کی گواہی ہے، آپ انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر بنیں گی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بلا جھجک میرے ہسپتال میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ اپنا کارڈ اسے تھماتے ہوئے بولے، انشاءاللہ ضرور، تھینک یو سو مچ۔ پریا نے خوشی سے ان کا کارڈ تھام لیا۔ اگر مائنڈ نہ کریں تو تھوڑی دیر یہاں رکیں، تب تک میں ڈاکٹر سے مل کے آتا ہوں اور پیشنٹ کی فیملی کو بھی فون کر کے بتاتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو پریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں آرام سے، فون کر کے آئیں اور تب تک میں یہیں بیٹھی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر وہاں سے نکلا۔ جب اچانک آپریشن تھیٹر سے نرس باہر نکلی، میم آپ جلدی سے یہ دوائی لے کر آئیں، نیچے اسٹور سے پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے، کنڈیشن زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ نرس ایک پرچی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی واپس اندر بھاگ گئی، جبکہ پیشنٹ کی کریٹیکل حالت کو سوچتے ہوئے وہ فوراً اسٹور کی طرف بھاگ گئی تاکہ جلدی سے جلدی وہ میڈیسن آپریشن تھیٹر میں پہنچا سکے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میڈیسن لے کر واپس آئی تھی۔ اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے، لیکن اس نے کہا کہ پیشنٹ ڈاکٹر داؤد کی کچھ لگتی ہے، جس پر اسٹور والے نے فوراً ہی دوائی اس کے حوالے کر دی۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر تیزی سے اوپر آ رہی تھی جب اچانک ہی سامنے سے آتا وجود اس سے ٹکرایا۔ وہ چٹان سا وجود اسے بری طرح سے ہلا کر رکھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ یا اللہ رحم! وہ اپنا سر مسلتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سامنے والے کے ہاتھ میں موجود کولڈ کافی اس کے قیمتی کپڑوں کو برباد کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے وہ بے حد غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شکل سے ہی کافی مغرور لگ رہا تھا۔ پریا کو یقین تھا کہ وہ ضرور اسے سنانے والا ہے۔ وہ جلدی ہی اس سے معافی مانگ کر واپس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، بس ایک بار میڈیسن آپریشن تھیٹر تک پہنچا دے۔ پھر وہ اس شخص سے لڑنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ایم ریئلی سوری، مجھے جانا ہے، میرا جانا ضروری ہے، میں بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ بس اتنا کہہ کر جانے والی تھی کہ سامنے والے نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ سوری کی بچی، حالت دیکھی ہے میری شرٹ کی، کیا حال کر دیا ہے تم نے؟ تمہیں تو چلنے کا بھی سینس نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کر چلنے پھرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اپنی حرکت کی طرف غور کرو، تمہیں چاہیے کہ تم یہاں مجھ سے معافی مانگو اور تم بھاگ رہی ہو۔ اس طرح سے انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ سکتا ہے لیکن کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ شرٹ کتنے کی تھی جسے تم نے 1 سیکنڈ میں برباد کر دیا؟ وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھیے، میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ اندر بہت زیادہ بیمار ہیں، یہ میڈیسن ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔
میں یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی سے معافی مانگو، وہ بھی ہاتھ جوڑ کر، سر جھکا کر۔ اس طرح سے تم یہاں سے جا سکتی ہو؟ وہ کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیے پلیز، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اندر پیشنٹ بیمار ہے، مجھے بس 1 منٹ دے دیں، میں یہ میڈیسن دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ پھر پریا کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ بند کرو یہ فضول باتیں اور معافی مانگو۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اندر وہ عورت مر رہی ہے اور آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے سر جھکانا چاہتے ہیں۔ پریا کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس بددماغ شخص پر بکواس بند کرو، اور میں نے کہا غلطی کی ہے، معافی مانگو اپنی غلطی کی۔ وہ اس کا بازو مزید غصے سے جکڑتے سرد لہجے میں بولا، آخر اس لڑکی میں ایسی بھی کون سی اکڑ تھی کہ وہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی؟ اب تو اسے جھکائے بغیر وہ اسے جانے کی اجازت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی جی رہا ہے یا مر رہا ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری شرٹ کا یہ حال ہے۔ یا تو ابھی کے ابھی اس شرٹ کی قیمت ادا کرو، ورنہ سر جھکا کر معافی مانگو۔ اللہ، کیسا انسان ہے، بے حسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پریا سوچ کر رہ گئی۔ فائن، بتائیں کیا قیمت ہے آپ کے شرٹ کی؟ ایسے گھٹیا شخص سے معافی مانگنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تمہاری اوقات سے باہر۔ اور تو مسخرانہ انداز میں مسکراتا ایک جملہ ادا کر گیا، جس پر پریا کو اس شخص سے مزید چڑ محسوس ہوئی۔ اس شرٹ کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے سر جھکاؤ، معافی مانگو، کیونکہ یہاں سے تم اسی کنڈیشن میں جا سکتی ہو۔ وہ مغرورانہ انداز میں کہتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پریا کا دل چاہا کہ ایک رکھ کر لگا دے اس کے خوبصورت چہرے پر۔ پریا شکل سے جتنا خوبصورت، دل سے اتنا ہی بدصورت تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اندر وہ عورت اپنی جان سے جا رہی ہے، لیکن پریا اتنی بے حس نہیں تھی۔ وہ اس کی شرٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن معافی مانگ سکتی تھی، کیونکہ یہاں سوال اس کی انا، اس کی عزت نفس کا نہیں، بلکہ اس عورت کی زندگی کا تھا۔ میری وجہ سے آپ کی شرٹ گندی ہوئی، میں شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ کی شرٹ کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے میرے رویے پر معاف کر دیں اور جانے دیں۔ اگر میں نے یہ میڈیسن اندر نہیں پہنچائی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کو جھکا کر دامش شاہ کو الگ ہی سکون ملا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے معاف تو ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر معافی مانگنے کے لیے کہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پریا نے ایک نظر غصے سے دیکھا، اس کا غصہ بھی اسے سکون دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، داؤد بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ شکر ہے دامش تم آ گئے، دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں گاڑی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مس پریا نے وقت رہتے انہیں ہسپتال پہنچایا، ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر داؤد نے پریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دامش اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مطلب کہ وہ جس عورت کے مرنے کی بات کر رہی تھی وہ اس کی اپنی دادی تھی۔ پریا بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ صرف خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن زیادہ دیر شرمندہ رہنا اسے کہاں آتا تھا۔ وہ اس کا احسان چکا دے گا سوچ کر وہ سر جھٹک گیا۔ پھر اسے نظر انداز کرتا داؤد اس کے ساتھ دادی کی خیریت معلوم کرنے چلا گیا، لیکن ڈاکٹر نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا، جبکہ داؤد دادی کو دیکھنے جا چکا تھا۔ وہ لڑکی دادی کے روم کے باہر سے اپنا بیگ اور کچھ ضروری چیزیں اٹھا رہی تھی۔ اتنے میں داؤد بھی دادی کو دیکھ کر واپس باہر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، آپ اپنی پیشنٹ کا خیال رکھیے گا، وہ اس کے بجائے داؤد کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ اس کا نظر انداز کرنا دامش کو اندر تک جلا گیا۔ وہ جانے لگی تو دامش نے اسے پیچھے سے پکڑ کر روک لیا۔ یہ رکھ لو تمہاری نیکی کی قیمت۔ اپنی جیب سے چند 5,000 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ پریا نے ایک نظر اس بے مروت شخص کو دیکھا تھا جو اس کی نیکی کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ ان پیسوں سے آپ اپنی دادی کا صدقہ دیجیے گا اور ہو سکے تو ان کا خیال رکھیے گا تاکہ دوبارہ ان پر یہ وقت نہ آئے۔ مجھے آپ کی ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں آپ کے جیسے خود پسندی ہوتی تو ضرور کہتی کہ تھینک یو بولیں مجھے،
لیکن میں ایسی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے تھینک یو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ الفاظ احساس کے ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے اندر درد تو تب جاگا جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اندر موجود عورت آپ کی دادی ہے، ورنہ آپ کے لیے آپ کی معافی اہمیت رکھتی تھی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتی۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو دل میں آیا سناتی گئی، جبکہ دامیش کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچ یار، بیچاری نے بہت مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا، ورنہ رضوان کو تو تیرے ڈر سے بخار چڑھ گیا تھا۔ داؤد اس کا دھیان اس لڑکی سے ہٹانا چاہتا تھا، جو سچ میں ایک بہت مشکل کام تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔